ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا؟ تو لوگ کہتے ہیں جب اوپننگ سرمنی ہوتی نا، اوپننگ سرمنی آفس کی، تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب گھر کا افتتاح ہوتا ہے تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرتے. تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خوانی کے لیے. اور لوگ کرتے ختم قرآن، ختم قرآن 1 2 3 ختم قرآن کا رمضان میں 3 بار 4 بار 10 بار. الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ ملے گا. لیکن اگر آپ رمضان میں 2 بار ختم قرآن کرتے ہیں، میری یہ رائے رہے گی کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو، وہ بہتر ہے. کم از کم سمجھ میں تو آئیں گا آپ کو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن خوانی ہو یا افتتاح ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو، کوئی مر جاتا قرآن خوانی. میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتتاح کے لیے قرآن پڑھتے تھے. اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا ہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں 100 مائل کی اسپیڈ کے اوپر، 30 لوگ کو بلاتے اور 1 گھنٹے میں ختم کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے بلاؤ، عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو. نہیں تو 30 کے بدلے 60 لوگ کو بلاؤ. ایک آدمی اگر 1 پارہ پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بولا آدھا پارہ پڑھو عربی میں اور آدھا پارہ ترجمہ پڑھو. کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا کہاں حدیث میں لکھا نہیں، لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوگا اور انشاءاللہ کوئی چیز کے اوپر عمل تو کریں گے. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے. قرآن خوانی جو ہمارے یہاں بطور ایک رسم کے رائج ہو گئی ہے، وہ صرف قرآن پڑھنا ہے اور بیٹھ کر، اصل میں وہ تو ایک سوشل فنکشن بنا لیا ہے ہمارے ہاں کی خواتین نے. وہ اس کا کوئی سند قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. قرآن اپنے طور پر پڑھو. یہ جو بیٹھ کے جمع ہو کر قرآن پڑھنے کا اور اس کا پھر ایصال ثواب یا حصول ثواب کا کوئی معاملہ دین میں نہیں ہے. یہ تمام بدعت ہے. میت کی بخشش کی دعا کریں نا، قرآن میں حکم ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو دعائے مغفرت کریں، ان کی بخشش کی دعا کریں. اسی طریقے سے ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو صرف 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. ایک علم کی بات، جو اس نے اپنی زندگی میں کوئی علمی کارنامہ کیا تھا، مرنے کے بعد لوگ مستفید ہوں تو اس سے ثواب ملے گا، جس طرح کہ امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھی. اسی طریقے سے صدقہ جاریہ، اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملے گا، ظاہر ہے اس کا اپنا عمل ہے. اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، چاہے دعا کرے یا کوئی نیک عمل کرے. اولاد کے نیک عمل کا ثواب آٹومیٹکلی زندہ یا مردہ کوئی بھی حالت ہو ماں باپ کی، ان کو وہ پہنچتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے. ایون ان کے ماں باپ نے اچھی تربیت نہ بھی کی بھی ہو، اولاد خود سے بھی نیک ہو، تب بھی اولاد کو اللہ تعالیٰ پروٹوکول دیتا ہے کہ ماں باپ کو ثواب ملتا ہے. حتیٰ کہ قرآن حکیم میں یہاں تک آیا کہ اگر کوئی اس طرح نیکوکار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے بیوی بچوں ماں باپ کو بھی جنت میں اس کے ساتھ اکٹھا کر دے گا اگر وہ اعلیٰ درجے والا ہوا. کیونکہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ بجائے یہ کہ اعلیٰ درجے والے کو نیچے لے کے آئے، نیچے والوں کو اللہ تعالیٰ اپ لفٹ کر کے نہ ان کے برابر کر دے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، صدقہ اور خیرات ہیں. قرآن پڑھ کے بخشنے والا معاملہ کوئی نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود سے بنا. مرنے والے کے لیے جو ہے نا اس کی مدد کی جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے. یہ صحیح سنت سے تو صرف 2 چیزیں ثابت ہیں. دعا ہے وہ نماز جنازہ میں ہو یا قبر پر ہو یا بعد میں زیارت قبر کے موقع پر ہو یا اپنی نمازوں میں یا اپنی دعاؤں میں آپ کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی اور بھی پڑھتے ہیں. تو دعا ٹھیک ہے، دعا کا کوئی منکر نہیں مسلمانوں میں سے. اور دوسری چیز ہے صدقہ، کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کرے، مسکینوں غریبوں کی مدد کرے اور ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے. یہ 2 چیزیں جو ہے نا ان کو تو مانتے ہیں سارے اہل سنت اور شیعہ اور اہل حدیث. باقی جو ہے نا کہ قرآن خوانی، کچھ نفل نماز پڑھ کر کچھ یا پھر چلتا قیاس، اس کا ثبوت نہیں حضور سے ملتا نہ صحابہ سے. امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل اور ابن تیمیہ وغیرہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ان کا پہنچتا خیرات کا تو اس کا کیوں نہ پہنچتا ہوگا. اس کو بھی انہوں نے کھلا کر دیا. امام شوکانی بھی اسی کے حامی ہیں، امام ابن تیمیہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ کہتے ہیں سب کا پہنچتا، قرآن پڑھو روزے رکھو. انہوں نے عام کر دیا دائرہ، حنبلیوں نے اور حنفیوں نے. شافعی اور مالکی کہتے ہیں یار یہ معاملہ اپنی عقل سے نہیں سمجھ میں آ سکتا، کس کا پہنچتا کس کا نہیں، غیب کی بات ہے. صرف آپ سے ثابت ہوئی ہے دعا اور صدقہ. یہ قرآن مجید کا ثواب اگر پہنچتا ہوتا یا نفلوں کا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے صدقے سے زیادہ آسان تھا. صدقہ تو ان کے پاس سب کے مال نہیں تھا، قرآن مجید تو تھوڑا بہت یاد تھا، نفل بھی پڑھ سکتے روزے. کیوں نہیں کوئی مثال اس کی ملتی؟ ابن کثیر لکھتے ہیں سورہ نجم میں کہ وہ لوگ دوڑ کر یہ کام کرتے، ایک بھی حوالہ نہیں، صرف قیاس کرتے ہوگا اس کا پہنچتا تو اس کا بھی پہنچتا ہوگا.
چھوڑو اس پر ہی رہو دعا اور صدقے پر. تو بہتر بات تو یہ ہے کہ کرے ثواب ہی پہنچانا مقصود ہے, دعائیں کیا کرے, خیرات اگر اللہ توفیق دے کر دے تھوڑی بہت. باقی اگر کوئی یہ کرے تو اس کو بھی ہم نہ مشرک نہ کافر نہ بیٹی کچھ نہیں کہیں گے. بڑے بڑے نیک لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی پہنچتا. یہ مدارس سے جو ذکر اذکار اور یہ نہیں کوئی طریقہ کہ لوگوں کا پڑھا اکٹھا کرتے پھر کس نے پڑھا دے دو جمع کریں. آپ پڑھے تھوڑا پڑھے یا زیادہ پھر دعا کر دے. دعا بھی نہیں تو اپنے دل میں پہلے جب کیا کہ میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ میرے والد کو پتہ ہے. ٹھیک. قرآن مجید نہ مردوں کو بخشوانے کے لیے نازل کیا گیا ہے اور نہ یہ محض پڑھ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے, یہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے اور اس سے یہی فائدہ اٹھانا چاہیے. اس وجہ سے اس طرح کی جو چیزیں ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا. آپ کے علم میں ہے کہ کتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئے, کتنے لوگوں کے مرض الموت میں خود حضور موجود تھے, کتنے لوگ ہیں جن کا آپ نے خود جنازہ پڑھایا. کبھی بھی صحابہ کرام کے زمانے میں, آپ کے زمانے میں قرآن کا یہ مصرف کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے یہ لوگوں کی ایجاد ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. کیا قرآن خوانی اور اصال ثواب سنت سے ثابت ہے؟ جی, قرآن خوانی اصال ثواب سنت سے ثابت ہے, لیکن میرے نبی کی سنت سے نہیں, انڈیا پاکستان کے مولویوں کی سنت سے. نبی کی سنت میں قرآن خوانی اصال ثواب کے, جو یہ قرآن خوانی کا اصال ثواب ہے کہ قرآن پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا اللہ یہ 2 قرآن فلاں بابا جی کی روح کو اصال ثواب اور ادھر سے بلٹی گئی ادھر چھوٹ گئی, یہ اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت نہیں ہے. سنت سے ثابت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک شخص جنت میں اچانک اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں, وہ کہتا ہے اللہ میرے تو عمل بھی نہیں ہے, میرے درجات بلند کیوں ہو رہے؟ مالک فرمائے گا میرے بندے تیرا نیک بیٹا تیرے لیے دنیا میں دعا کرتا ہے, اس دعا کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہوتے ہیں. باقی گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ کے بلڈی کرنا, قرآن پڑھ کے بلڈی کرنا, یہ مولویوں کا دھندا ہے, پیٹ بھرنے کا دھندا ہے. میں خود ایک دیوبندی مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے گیا تو وہاں ہم روز لطیفے کیا دیکھتے, گاڑی آ کر کھڑی ہوتی, اس میں ایک بابو جی نیچے نکلتے, مولوی صاحب کے پاس آ کے بیٹھ جاتے, ماں کے لیے قرآن چاہیے. وہ ایک درویش کو اٹھاتے چلے, وہ درویش اب پھیرا مارتا, ایک کے پاس جاتا کتنے 2 پارے, دوسرے کے پاس 3 پارے, اس کے پاس 1 پارا, اس کے وہ ساری کلیکشن کر کے آتا, مولوی صاحب کے کان میں کہتا 5 قرآن ہو گئے. وہ کہتا جی 5 قرآن تیری ماں کو دیے, وہ کہتا 500 روپے تجھے دیے. چل ابھی یہ گیا, آدھے گھنٹے بعد دوسری گاڑی والا آ گیا, ابا مر گیا قرآن چاہیے, چل بھائی چل کھڑا ہو. وہ ایک پھیرا, ابھی اس نے 2 رکوع نہیں پڑے ہوتے اور جھوٹ مار کے 2 سپارے اس کو دے دیتا. اگر یہ سسٹم چلنے والا ہوتا تو غریب مارے جاتے, امیر جیت جاتے. کیوں؟ امیر آدمی دنیا میں بدماشی کرے, عیاشی کرے, جو مرضی کرے, مرتے ہوئے 2-4 لاکھ مولویوں کے اکاؤنٹ میں ڈال جائے کہ میں ہوں جان لگا تسی ساہ نہیں لینا, پیچھو پڑی آؤ تو سٹی آؤ, بھیجتے رہو مجھے, میں تو جو کچھ کر کے گیا ہوں تمہیں پتا ہوں. اب جاؤ یہ 10 لاکھ کا چیک تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا, صبح شام قرآن پڑھو اور کوئی سارا اس کی روح کو اصال ثواب. لیس للانسان الا ما سعى, بندے کو وہ ملے گا جو وہ کر کے جائے گا. میں نے ایک سوال کیا کہ کیا جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں, مرحوم ہو جاتے ہیں, ان کے لیے ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ تو بہرحال دیکھیے, کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت میں منتقل ہوتی ہے, ٹرانسفر ہو سکتی ہے, مطلب دوسروں کو اس کا اجر و ثواب دیا جا سکتا ہے, ٹھیک, زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی. کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہیں جو اگر میں کروں تو وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گی, میرے کو فائدہ ملے گا. لیکن کچھ ایسی عبادتیں جو میں کروں تو میں کسی کو ایصال بھی کر سکتا ہوں, میت کو یا زندوں کو بھی دے سکتا ہوں. وہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں. بدنی عبادتوں میں وہ عبادتیں جو ٹرانسفریبل ہے, دوسرے کو ملتی ہے زندگی میں, میت کی موت کے بعد, وہ ہے اگر کوئی کسی کا حج کرے تو, چاہے زندہ آدمی ہو, جا نہیں سکتا تو اس کا حج بھی ہو سکتا ہے, چاہے میت کا بھی حج ہو سکتا ہے. کوئی عمرہ کرے تو بدنی کوشش میں کروں گا لیکن ثواب اس کو ملے گا جس نے وہ کیا, ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے نام سے پیسہ خرچ کروں تو زندہ ہو یا مردہ اس کو انشاءاللہ ثواب ملیں گا. اس کے نظر کے روزے اگر کوئی باقی رہ گئے وہ میں رکھ سکتا ہوں, چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو. کوئی انسان زندہ ہے لیکن اتنا بیمار ہے روزے نہیں رکھ سکتا, اور وہ کہہ رہا ہے بیٹے میں روزے رکھ دو نظر کے, یا پھر انتقال کی بات پتہ چل رہا ہے کہ والد کے 2-4 روزے نظر کے باقی تھے تو وہ روزے بھی رکھ سکتا ہوں. یہ وہ ٹرانسفریبل عبادتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. لیکن نماز ٹرانسفر نہیں ہوتی, کسی کے بدلے نماز نہیں ہو سکتی یا اس کو ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا. اسی طرح روزے میں صرف نظر کی جو روزے میں نے کہا, لیکن ہر سال کوئی بولے میرے والدین کے روزے رکھوں گا, یہ ٹرانسفریبل نہیں ہوں گا, ٹھیک ہے. تو اسی میں قرآن بھی داخل ہے. قرآن ایک ایسی عبادت ہے جو انسان خود اپنی زندگی میں کرنا ہے. یہ ٹرانسفر یا ایصال کہتے ہیں توشے کو, ٹرانسفر نہیں ہوتی.
اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی نہیں کہا ان کے لیے قرآن خوانی کرو. آپ کوئی کہیں گا نہیں وہ تو بہت نیک تھے، ان کو کیا ضرورت تھی، تو ٹھیک ہے چلیے وہ چھوڑ دیجیے. اس کے بعد صحابہ نے کبھی دوسرے صحابی کے لیے نہیں کیا، نہیں وہ بھی بہت نیک تھے، چھوڑ دیجیے. اچھا تابعین نے کبھی ایک دوسرے کے لیے نہیں کیا، آپ بولیں گے وہ بھی بڑے نیک تھے، چھوڑ دیں. اماموں میں سے کسی 4 امام میں سے کسی نے کہا کہ یہ ہوتا ہے، چلو وہ بھی ٹھیک ہے بہت نیک تھے، چھوڑ دیں. تو پھر لیں گے کس کو، سب کو چھوڑتے جا رہے آپ. جب وہ پہلی نسلوں نے کوئی کام نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے؟ تو لہٰذا قرآن کا ایصال کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد میں کئی لوگ انتقال کر گئے، لیکن کبھی صحابہ نے کہا کہ چلو تمہارے والد کے لیے پڑھو بیٹے، انتقال ہو گیا ان کو، مطلب تابعین سے یا ان کے بچوں سے نہیں کہا. تو لہٰذا قرآن کا ایصال یہ ثابت نہیں ہے. ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو ثابت نہیں. دعائیں کریں، دن رات دعائیں کریں، لیکن آپ صورت نہیں دے سکتے ان کو. وہ بالکل نہیں، میں آج قرآن پڑھا تو آج کا فلاں کے لیے، آج کا فلاں کے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ ہی کے لیے. نماز بھی نہیں کر سکتے کہ یہ میرے 2 نفل فلاں کے لیے. کوئی دلیل نہیں ہے اس کی سنت میں. مالی عبادات جو ہیں اور ٹو سم ایکسٹینٹ جسمانی جیسے روزہ وغیرہ حج ہے وہ تو ہیں، لیکن پیورلی جو جسمانی ہے جیسے نماز ہے یا قرآن پڑھنا ہے وہ نہیں. اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ حج کر سکتے تو عمرہ بدل بھی ہوتا ہے تو طواف بھی اس سینس میں ہو جاتا ہے. صدقہ جاری اس لیے ہوگا کہ انہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا تو وہ صدقہ جاری ان کے لیے بن جائے گا. اولاد جو کام نیک کرتی ہے وہ ماں باپ کو ملتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے جو بھی پڑھیں گے آپ یہ نہیں کر سکتے کل واللہ ان کے لیے اور کل اعوذ برب الفلق میرے لیے. یہ نہیں، وہ بھی ان کے لیے اور دوسری بھی ان کے لیے، سب ملے گا ان کو کیونکہ آپ پڑھ رہی ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سورت کے اتنے حرف کی جو اتنے 1000 نیکیاں بنتی ہیں وہ نیکیاں میرے بجائے فلاں کو مل جائیں. یہ کر سکتے کہ سورت پڑھنے کے بعد جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے آپ اس میں ان کے لیے دعا کریں. جی فاتحہ پڑھنے کے لیے تلاوت شرط نہیں ہے، فاتحہ پڑھنا بھی شرط نہیں ہے. ایصال ثواب اتنا بھی اگر کہہ دیا نا کہ یہ جو میرا یہ کھانا پکایا ہے اس کا ثواب کربلا والے شہیدوں کو پہنچے ہے نا، یہ بھی ایصال ثواب ہو گیا. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری امی انتقال فرما گئی ہیں، ان کو بعد میں بھی کوئی فائدہ پہنچے اس کا کوئی، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی، تو پھر انہوں نے کنواں کھدوایا ماں کے ایصال ثواب کے لیے اور یہ فرمایا ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے ثواب اس کا. تو یہاں کوئی تلاوت یا کوئی اس طرح کا طریقہ اس روایت میں بیان نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہے کہ یہ قلم مثال کے طور پر کسی کو پیش کروں اور دل میں نیت کر لوں تو بھی کافی ہے کہ اس کا ثواب کربلا والوں کو، اسیران کربلا، شہیدان کربلا، امام حسین اور آپ کے رفقا اور سب کو یہ ثواب پہنچے. اور یہ کہہ کر مفتی حسان صاحب کو تحفہ دے دوں یہ ہو گیا ایصال ثواب. البتہ یہ صورتیں آیتیں پڑھنا ہمارے یہاں رائج ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، پر جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا. یہ آیتیں صورتیں پڑھیں گے اس کا ایصال ثواب کریں گے تو یہ بھی ثواب میں ایک اضافہ ہی ہوگا نا. اور عوام میں اگر پڑھ رہے ہیں، عوام میں اتنا نہ پڑھیں کہ لوگ گھڑیاں دیکھیں، انتظار کریں. ختم قرآن کروانا کیسا ہے؟ قرآن خوانی کی 2 قسمیں ہیں. ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے، نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے. یہ ایصال یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے. تو برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کو رقیہ کہتے ہیں. رقیہ جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پہ یا ویسے پڑھتے ہیں. تو رقیہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، یہ دوا ہے، اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے. تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے. اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے. صحابہ سے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو. اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے. دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیے کہ کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا یا پڑھوانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پہنچتا ہے ثواب اور برکت بھی ہوتی ہے، یہ تو کنفرم ہے. لیکن دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اس طرح قرآن خوانی گھر میں کروانا کہ سارے بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہوں، جیسے معذرت کے ساتھ کچھ بیچارے کم علم حافظ صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنے مدرسے کے بچوں کو لے آتے ہیں، جیسے کوئی آ گیا جی قرآن خوانی کے لیے بچے بھیج دیں، قاری صاحب لے کے بیٹھ گئے تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں وہ زور سے پڑھو زور سے پڑھو.
خصوصاً جب تھوڑا سا گھر میں آہٹ سی محسوس ہوتی ہے کہ اب نیاز آنے والی ہے یا شربت آنے والا ہے، تو پھر ہم بھی چکے ایسے عام مدرسوں میں پڑھے ہیں، تو پھر وہ تحریک سے ایک بیدار ہو جاتی ہے اور سب بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں اس طرح جمع ہو کر قرآن پڑھنا حرام ہے۔ مدرسے میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، وہ تعلیم و تعلم کہلاتا ہے۔ مدرسے میں بھی بچے سارے بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں جائز ہے۔ یہ ہے قرآن خوانی، یہ تعلیم و تعلم نہیں ہے، یہ صرف قرآن پڑھنا ہے۔ اس لیے سب اگر بلند آواز سے پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے۔ ایسی قرآن خوانی نہ کروائی جائے، یہ کوئی مطلب نہ سنت ہے اور نہ اس سے کوئی ثواب کی توقع ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، اس طرح قرآن خوانی کرانا جیسے آپ نے فرمایا کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، شوہروں کی غیبتیں چل رہی ہیں، ساس کی باتیں چل رہی ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے ارے یہ تو بتاؤ تمہاری نند کا کیا ہوا، وہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر ہم نے پتہ نہیں ہوا، ابھی چل رہا ہے، اچھا چلو جی یہ پڑھ لیں۔ پھر ارے وہ ہاں وہ تو بتاؤ کیا ہوا، ارے بھائی اچھا بعض کہتی ہیں یہ صفحہ میں پڑھ رہی ہوں، یہ صفحہ تم پڑھتی جاؤ، جلدی جلدی ختم ہو جائے۔ اور یہاں تک مناظر دیکھے گئے کہ ایک ایک ساتھ دو دو صفحے، تین تین صفحے، اور پھر کھانے کے لیے سب مستعد ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ مردہ بھی کہتا ہوگا بھائی کچھ تو پڑھ دیتے میرے لیے، کھانے بیٹھ گئے اور میں یہاں پہ پڑھا ہوں۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ تو اگر یہ آپس میں گفتگو چل رہی ہے اور قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ایسی قرآن خوانیوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری چیز یاد رکھیں، اگر پہلے سے طے کر لی گئی اجرت وغیرہ، ایسا قرآن پڑھوانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس پہ ثواب نہیں ملے گا کہ آپ نے کسی سے طے کیا بھی بیٹھو قرآن پڑھ لو، ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے۔ یہ سمجھ لیں قرآن پڑھنے پر اجارہ کر لیا گیا ہے، اجرت طے کر لی گئی ہے، اور یاد رکھیں جب اس پہ اجرت طے کر لی جائے تو کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں ویسے ہی کوئی آ کر پڑھ لے، آپ اس کو بخشش وغیرہ دے دیں کوئی، وہ ٹھیک ہے۔ بعض لوگ قبور پہ بٹھا دیتے ہیں، قبرستان میں لوگ ہوتے ہیں، اچھا دیکھیں بابا جی آپ یہ روزانہ ایک قرآن پڑھ دیا کریں، ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے۔ یاد رکھیں اگر وہ یس کہہ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس قرآن کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ثواب حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ طاعت پر اجرت لینا منع ہے۔ خاص مواقع پہ فقہا نے اجازت دی ہے، جیسے دینی استاد اجرت لے گا صحیح ہے، مؤذن آج کل ہیں، امام ہیں، یا دینی استاد پڑھا رہا ہے جیسے فقہ وغیرہ کی کتابیں، یہ ضرورت کے تحت اجازت دی گئی ہے۔ اور اس طرح قرآن ایصال ثواب کے لیے پڑھنے کی کوئی ضرورت شرعی لحاظ سے نہیں ہے، لہٰذا یہاں اجارہ باطل ہی ہوگا۔ ان تمام باتوں پہ توجہ رکھیں۔